بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سائیکالوجسٹ ایک ایسا ڈاکٹر ہوتا ہے جو نفسیات کو سمجھتا ہے. بہت سی ایسی پرابلمس انسان کے ساتھ ہوتی ہیں جو کسی کو شیئر نہیں کر سکتا اور جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. سائیکالوجسٹ ان پرابلمس کو تلاش کرتا ہے اور پھر وہاں سے ان کا علاج شروع کرتا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فائزہ مبین. یہ سائیکالوجسٹ ہیں. آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں جو پیشنٹ ہوتا ہے سائیکالوجی کے حوالے سے اس کی ٹریٹمنٹ کیسے کی جاتی ہے اور اس کا جو مرض ہوتا ہے اس کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ سائیکالوجی کے حوالے سے جو بندہ متاثر ہوتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے, اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, ایک سائیکالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے, اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ آپ کا سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ ایک نفسیاتی پیشنٹ نفسیاتی مسائل سے گزر رہا ہے. دیکھیں, نفسیاتی مسائل بہت طریقوں کے ہو سکتے ہیں. ہمارے معاشرے میں اسے کہیں نہ کہیں ایک سٹگمیٹائز کر دیا گیا ہے. اس کو ایک گالی کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے, پاگل کہنا, کہ شاید جو اپنے بال نوچتا ہے یا جس کو بالکل ہی اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا شاید وہی ہم لوگ ڈیل کرتے ہیں, تو ایسا نہیں ہے. بہت سارے آپ کی زندگی میں ایسے مسائل ہیں جو شاید عرصے زمانے سے کافی سالوں سے آپ کی زندگی میں سٹک ہیں اور آپ اس چیز پہ کام نہیں کر سکتے. اس وجہ سے آپ کے ذاتی مسائل, اس وجہ سے آپ کے ریلیشن شپس ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اگر کوئی بھی مسئلہ ہے مثال کے طور پہ جو کہ آپ کو ذہنی طور پہ پریشان کر رہا ہے, اور وہ ذہنی طور پہ آپ کو اس حد تک پریشان کر رہا ہے کہ آپ کے تمام ریلیشن شپس ڈسٹرب ہو رہے ہیں, آپ کا ورک پلیس انوائرمنٹ میں آپ ڈسٹرب ہو رہے ہیں, آپ سے آپ کا کام نہیں ہو پا رہا, ٹھیک ہے, آپ فزیکلی نہیں ٹھیک, مثال کے طور پہ آپ کو سر درد بہت زیادہ ہے, مثال کے طور پہ آپ فوکس نہیں کر پا رہے, اٹینشن سپین آپ کا کم ہو گیا, تو کافی ایسے مسئلے مسائل آپ کی زندگی کے باقی ڈومینز کو ڈسٹرب کرتے ہیں, جس کے بعد آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ میری ذہنی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو چکی ہے کہ مجھے کسی نہ کسی کو دکھانے کی ضرورت ہے. جب آپ کی زندگی کے میں آپ کو بہت عام زبان میں اگر بتاؤں اپنے آڈینس کو, کہ اپنے دیکھنے والوں کو, کہ اگر آپ کی ذاتی زندگی میں آپ کے ریلیشن شپس, آپ کے قریبی لوگوں کے ساتھ تعلقات, آپ کا ورک پلیس انوائرمنٹ, آپ کی پڑھائی اگر آپ اسٹوڈنٹ ہو تو اگر یہ سب ڈسٹرب ہو رہا ہے کسی ایک وجہ سے جو کہ آپ کو ذہنی طور پہ پریشان کر رہا ہے, تو اس کا مطلب آپ کو کسی سائیکالوجسٹ کو دکھانے کی ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک پیشنٹ جو آپ کے پاس آتا ہے اس کو یعنی کہ فیل کر لیا جاتا ہے کہ اس کو نفسیاتی مسئلہ ہے, جی, اس کے بعد اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اچھا دیکھیں, نفسیاتی مسائل کے ساتھ جو لوگ آتے ہیں, جو ہمارے پیشنٹس ہوتے ہیں, ہم ان کو دیکھیں ایک ہوتی ہیں پریزنٹنگ کمپلینٹس کہ جو ہمیں دکھائی دے رہی ہوتی ہیں, پھر ہم وہ ڈیٹا بھی کلیکٹ کرتے ہیں جو ان کے ساتھ آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, جیسے گھر والے ہو گئے, ان کے اٹینڈیز ہو گئے, ہم ان سے بھی ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ہو سکتا ہے ہمیں دکھائی دے رہا ہو کہ اس انسان کو ڈپریشن ہے یا پھر انزائٹی جیسی بیماری ہے, لیکن ہم کسی بھی پیشنٹ کو فوری طور پہ ہم ڈائگنوز نہیں کر دیتے کہ اس کو ڈپریشن ہے یا اس کو یہ نفسیاتی مسائل ہیں. ہم اس کا پراپر ٹریٹمنٹ پلان کرنے سے پہلے ایک اسسمنٹ پلان ہوتا ہے. اسسمنٹ پلان میں ہم ترتیب دیتے ہیں تمام ٹیسٹس کو. وہ کسی قسم کے بلڈ ٹیسٹ نہیں ہوتے, وہ ایک اسسمنٹ پلان ہوتا ہے جس میں مختلف طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, جس میں ہم اس کی ذہنی قابلیت دیکھتے ہیں جو نارمل آئی کیو ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم پرسنالٹی اسسمنٹ کرتے ہیں, پرسنالٹی کو دیکھتے ہیں کہ پرسنالٹی میں تو نہیں کوئی فلاز آ رہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کے میڈیکل ہسٹری بھی ضرور لیتے ہیں کہ کہیں جینس میں تو نہیں یہ پرابلمز آ رہی ہیں اور کوئی فیملی ممبرس میں تو نہیں ہے. تو اس کے بعد ایک پراپر ڈی ایس ایم کے تھرو, جو کہ ایک پراپر ایک کرائٹیریا جو ہے وہ امریکن ایسوسیشن کی طرف سے ایک پراپر کرائٹیریا سیٹ ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کو تشخیص کرنے سے پہلے کچھ کرائٹیریا میٹ کرنے ہیں, تو ہم اس کو دیکھتے ہوئے اس کو تشخیص دیتے ہیں کہ اس کو یہ بیماری ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ایک شخص جب متاثر ہوتا ہے, ایک انسان جب نفسیاتی مریض بنتا ہے, جی, اس میں اس کا اپنا عمل دخل کتنا ہوتا ہے؟ یعنی کہ ایک انسان سوچتا ہے,
اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جی ہمیں ڈرونے خواب آتے ہیں، تو وہ جب بہت زیادہ اس کے بارے میں سوچتے ہیں، سنا ہے کہ تب بھی ان کو خواب آتے ہیں. اب ایک بندہ ہے جب وہ بہت زیادہ سوچتا ہے کہ میں کہیں بیمار نہ ہو جاؤں، وہ بیمار ہو جاتا ہے. تو اسی حوالے سے جو ایسا مریض ہوتا ہے نفسیاتی، اس کا خود کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے؟ اچھا دیکھیے، انڈیویجول لیول پہ بات کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت ساری چیزیں بھی چیک کرنی ہوتی ہیں کہ اس کا انوائرمنٹ کیسا ہے، اس کی فیملی کیسی ہے، اس کے ریلیشن شپس کیسے ہیں، اس کے نالج کتنی ہے، اس کے گھر والوں کی نالج کتنی ہے، اس کے پیرنٹل کانفلکٹس تو نہیں ہیں، اس کے انڈیویجول لیول پہ پرسنالٹی ایشوز تو نہیں چل رہے. ٹھیک ہے، اس میں سیلف اسٹیم کتنی ہے، اس کی خود کی پرسنالٹی کتنی اسٹرانگ ہے، وہ کتنے زیادہ اپنی ڈیفینیشنس میں کلیئر ہے لائف میں. تو یہ تمام چیزیں ہیں جس کو دیکھتے ہوئے ہم چیزوں کو آگے لے کے چلتے ہیں، کیونکہ صرف ایک انڈیویجول لیول پہ ہم بات نہیں کر سکتے کہ ایک انسان خود پہ کتنا اس چیز کو کنٹرول کر سکتا ہے، کہ کتنا نیگیٹو کیوں نہیں سوچ سکتا. کیونکہ ہم جو بنائے جاتے ہیں، آپ کی جو ایک پرسنالٹی ہے وہ پوری زندگی میں ایکسپیرینسز کے ساتھ آپ تراشے گئے ہیں تو آپ ایسے بنے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم کسی کو دیکھتے ساتھ ہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ بہت نیگیٹیو ہے. اچھا، یہ بہت پازیٹیو ہے. اس کے پیچھے کیا ہسٹری ہے، اس کے پیچھے اس کو بنانے والے کیسے ہیں، اس کی کس انوائرمنٹ میں رہا ہے، یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ جب کسی کو یہ مرض ڈائگنوز ہوتا ہے، جی، یا جو فیملی ہے ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے؟ اور جب وہ مریض آپ کے پاس آ جاتا ہے تو کس کس چیز کا خاص خیال رکھا جاتا ہے اس کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے؟ اچھا ہم دوبارہ کرتے ہیں، سوال کیا تھا آپ کا؟ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جس کو کوئی ایسا شخص جس کو سمجھتے ہیں کہ نفسیاتی مسئلہ ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کو اب ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے اور کتنی جلدی لے جانا چاہیے؟ اکثر لوگ ہوتے ہیں کہ جو جب کوئی بیماری آتی ہے تو وہ انتظار کرتے ہیں کہ ابھی خیر ہے، ٹھیک ہو جائے گا، اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا. تو وہ کتنی جلدی اس کو کن علامات کی وجہ سے اس کو فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے؟ اچھا دیکھیں، یہاں پہ پھر میں ویری کروں گی کہ پیشنٹ دو طرح کے ہوتے ہیں. صحیح. ایک وہ جو خود آتے ہیں، ایک وہ جن کو لایا جاتا ہے. جو خود آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں اور ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہے کسی، تو وہ جلدی ٹھیک ہوتے ہیں. اور کچھ ہوتے ہیں جو بہت بیمار ہوتے ہیں اور ان کو ان کے گھر والے لے کے آتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اور وہ انسائٹ کے ساتھ نہیں ہوتا. ہم نے اس میں لفظ استعمال کرتے ہیں انسائٹ. اگر پیشنٹ میں انسائٹ نہیں ہے تو اس کے لیے سب سے پہلا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایڈمٹ کروایا جائے، اس کو اس ریئلائزیشن تک لے کے جایا جائے. جب اس کو ریئلائز ہو جائے کہ جی کوئی نہ کوئی مسئلہ میرے ساتھ ضرور ہے اور مجھے ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. علامات کی جہاں تک بات کی جائے تو ویری کرتا ہے کہ اس میں کس قسم کی بیماری ہے اور اس کو کس قسم کی علامات آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم سمپل بات کی جائے ڈپریشن کی، تو چلیں ہم نفسیاتی مسائل کی بات کر لے جاتے ہیں. تو جس میں نے پہلے مینشن کیا ہے کہ آپ کی فوڈ روٹین خراب ہو جاتی ہے، آپ کا سلیپ سائیکل ڈسٹرب ہو سکتا ہے، آپ کی تھاٹس ڈسٹرب ہو سکتی ہیں کہ آپ کی سوچوں میں بہت زیادہ بے چینی آ رہی ہو یا آپ کو کوئی سوچ ہی نہ آ رہی ہو. دونوں طرح سے ہو سکتا ہے. یا تو آپ بہت زیادہ اٹیچمنٹ آپ کی شروع ہو جاتی ہے کہ آپ رہ نہیں سکتے کسی کے بغیر، اس میں آپ کے والدین آ سکتے ہیں اور آپ اس ایج پہ جا چکے ہیں جہاں پہ آپ کو انڈیپینڈنٹ ہونے کی ضرورت ہے، لیکن نہیں آپ کو گھر سے باہر بھی نکلنا ہے تو آپ کے ساتھ کوئی ہونا چاہیے. اس قسم کے بھی لوگ ہوتے ہیں. اور کچھ ہوتے ہیں جو بہت ریبیلیس ہو چکے ہوتے ہیں. تو یہ بہت بڑی کیٹیگرائزیشن ہے. تو علامات کی جہاں تک بات کی جائے، ایک انسان نارمل ہمیں کب نہیں لگتا؟ جب وہ شاید بدتمیز ہو جاتا ہے، یا شاید وہ بہت زیادہ اکیلا رہنا شروع ہو جاتا ہے. جب اس کا کھانا پینا، اس کی اپنی روٹین ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور بہت لمبے ٹائم سپین کی وجہ سے ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور اس وجہ سے نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے کہ پہلے اس کی اپنی ذات ڈسٹرب ہوتی ہے، اس کے بعد بات آتی ہے ریلیشن شپس کی، کہ ریلیشن شپس ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو تب اندازہ ہوتا ہے کہ کافی زیادہ جو ہے مسئلے مسائل بڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز اور بتائیے گا کہ ایک بندہ نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے، اب آپ کے پاس آ گیا، اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس میں کیا میڈیسن کا بھی عمل دخل ہوتا ہے، یا آپ اس کو کسی اور طریقے سے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اس کا ٹریٹمنٹ کیسے ہوتا ہے؟
اچھا دیکھیں آپ ٹریٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ میڈیسنس کا کتنا رول ہے. کافی ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں اور بیماریاں ہوتی ہیں, ڈس آرڈرز ہوتے ہیں جس میں ہمیں میڈیسنس کا بھی سہارا لینا پڑتا ہے, جیسے اسکیزوفرینک پیشنٹس ہو گئے ہیں یا کوئی ایگریسو پیشنٹس ہیں, ٹھیک ہے, کہ وہ نقصان پہنچا رہے ہیں, اپنے کمرے میں چیزیں توڑ رہے ہیں, وہ مار رہے ہیں بہت زیادہ, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ ہمیں کہیں نہ کہیں ضرورت پڑ جاتی ہے. اس کے علاوہ کافی لوگ ہیں جو تھیراپیوٹک سائٹ پر نہیں آتے, وہ میڈیسنس لینا پریفر کرتے ہیں. میں میڈیسنس کو کبھی بھی نہیں کہتی کہ وہ غلط ہیں اور ان کو وہ نہیں لینی چاہیے, بٹ تھیراپی بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے ٹریٹمنٹ میں. اس میں آ کے کافی انہیل ٹرامیٹک ایونٹس ہوتے ہیں جو شاید آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا, وہ کہیں نہ کہیں آپ کے اندر ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں. کسی کی کمی شاید والدین کی یا کوئی بھی کسی قسم کی بھی, وہ کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہے, اور ہم ٹرامیٹک ایونٹس کو انہیل کرتے ہیں, ٹرامیٹک ایونٹس کو ہم ہیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ جو ہیلنگ ہے انر سیلف کی, جب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ میرے اندر کافی چیزیں خراب ہیں, تو وہ ہم ان پرانی چیزوں کو ہیل کرتے ہیں. پرسنالٹی کی کچھ ایسے کانفلکٹس ہوتے ہیں, کچھ ایسے جنہیں کہتے ہیں نا کہ بلڈنگ بلاکس جو ہیں وہ خالی اینٹیں انسان کی زندگی میں رہ جاتی ہیں, تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا. بٹ جب آپ تھیراپی میں آتے ہو نا, آپ اپنی ذات کو جاننا شروع کرتے ہو, کیونکہ آئی ایم اے ہپنو تھراپسٹ, تو اس میں ہم سب کانشیس لیول پر جا کے انسان کو ٹریٹ کرتے ہیں. آپ کو اندازہ, جیسے ابھی آپ یہاں بیٹھے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ یہ روم کا ٹیمپریچر یہ ہے, آپ اس چیئر پہ بیٹھے ہیں. جب آپ سب کانشیس لیول پہ ہوتے ہو, آپ ریلیکسیشن میں ہوتے ہو, تو آپ کافی زیادہ ڈیپ ڈاؤن چلے جاتے ہو, تو تب وہاں پہ آپ کے ایسے ایونٹس آپ کی آنکھوں کے سامنے آتے ہیں کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا. تو تھیراپی یہ کام کرتی ہے, اس کا علاج یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جتنے بھی ٹرامیٹک ایونٹس ہوتے ہیں ان کو ہم ہیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کی اپنی ذات کو اتنا مضبوط بنا دیا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ آنے والے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں, ایٹ لیسٹ آپ ان سے لڑ سکتے ہیں. اچھا, ایک سوال اور ہے کہ ایک شخص متاثر ہو گیا, جی, ڈاکٹر کے پاس بھی آ گیا, جی, اس میں اس کی فیملی کا کتنا عمل دخل ہونا چاہیے اس کے ٹھیک ہونے میں؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. یہیں سے آپ کو ہمیں اس جو مسئلے مسائل آتے ہیں, کہیں نہ کہیں وہ یہ بھی آتے ہیں کہ پیشنٹ کی فیملی کیسی ہے, وہ سپورٹیو ہے یا نہیں ہے. جیسے ہمیں کچھ نہ کچھ ٹریگرز ہوتے ہیں یا ایسے اسٹیمولس ہوتے ہیں جو کہ نہیں دینے ہوتے پیشنٹس کو, وہ تھیراپی کا حصہ ہوتے ہیں. تو ہم جیسے میں پیشنٹس کو اپنے کچھ ہوم ورکس بھی دیتی ہوں جو انہوں نے ریگولر بیسس پہ کرنے ہوتے ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر والوں کو بھی ہم کچھ نہ کچھ ضرور کاؤنسل کرتے ہیں, ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کچھ ٹائم کے لیے آپ نے ان کو یہ نہیں کہنا یا اس طرح کا بیہیویئر نہیں شو کرنا, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے. ہم انہیں بہت کلیئر کٹ پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, جو اٹینڈیز ہوتے ہیں ان کی کاؤنسلنگ کر کے ان کو بھیجتے ہیں. تو ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے, لیکن جو ہمارا فوکس ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ میرے روم میں آنے والا پیشنٹ میرے پاس آ رہا ہے تو میں اس کی یہیں پہ ہیلنگ کر دوں. بٹ یس, اٹینڈیز کی پیرنٹس کی کاؤنسلنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اور ان کا بھی بہت رول ہوتا ہے. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود تھی ڈاکٹر فائزہ مبین, اور انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے ہمیں بتایا کہ ایک نفسیاتی جو مریض ہوتا ہے اس کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے, کون سے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اور کس طرح اس کا خیال رکھا جاتا ہے, اور کن وجوہات کی بنا پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ نفسیاتی مریض ہے. دوبارہ ہم اور سوالات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ آپ بھی پوچھ سکتے ہیں, اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کا بھی آپ کو جواب دیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا, دوبارہ نئی ویڈیو نئے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.